میرے دوستو، ایک ویرانے میں 70,000 انسانوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں، ہڈیوں سے گوشت اتر چکا ہے، بے گور و کفن، نشانی عبرت۔ اس وادی پر جب پرندوں کا گزر ہوتا ہے تو وہ حیرت کے عالم میں ان ڈانچوں کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ درندے اور حیوان اس وادی سے خوف کے مارے کترا کر جا رہے ہیں۔ اس پوری وادی پر موت کا راج ہے، ایک خوف ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک ویرانی ہے۔ میرے دوستو، اس وادی سے اللہ کے ایک نبی کا گزر ہوا۔ ہزاروں بے گور و کفن لاشیں دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا، آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے۔ میرے مولا، یہ میرے قوم کے افراد تھے، پروردگار یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، یا رب العالمین یہ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ میرے مولا، مجھے ان سے محبت تھی، افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، میرے مولا یہ تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ اللہ کے نبی بڑے سوزی دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام پر وحی اتری۔ ان سے کہہ دیجئے، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور ان بوسیدہ ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی۔ درندے اور حیوان دور سے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ ہڈیاں آہستہ آہستہ آپس میں جوڑنے لگے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب ان کو یہ آواز دو، ایھا العظام ان اللہ ان تکتسی لحما وعصما وجلدا۔ اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت پہن لو اور پٹے اور کال درست کر لو۔ اللہ کی نبی کا یہ کہنا تھا کہ ہڈیوں کا ہر ڈانچہ دیکھتی ہی دیکھتی ایک مکمل لاش بن گئی۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح کو یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے بدنوں میں لوٹ آؤ۔ یہ آواز سن کر 70,000 لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ مردے زندہ ہو کر چاروں طرف حیرت سے دیکھنے لگے اور ان سب کی زبانوں پر تھا، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ اور پھر چشمی پلک نے وہ حیرت انگیز منظر بھی دیکھا جب ہزاروں مردے زندہ ہو کر اپنے نبی کے پیچھے اپنے شہر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ یہ سب لوگ اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت تک زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا، ان کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہتی تھی۔ روایتوں کے مطابق جب ان کے بچے پیدا ہوئے تو ان کے جسموں سے بھی سڑی ہوئی لاش کی بدبو ضرور آتی تھی۔ بعض لوگوں کے مطابق یہودیوں کے جسموں سے آج بھی سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ان مر کر دوبارہ زندہ ہونے والوں کی نسل سے ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا وہ ہزاروں لوگ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ میرے دوستو، وہ 70,000 مردے کون تھے؟ اللہ کا وہ کون سا نبی تھا جس کے قوم کے 70,000 آدمی مر کر دوبارہ زندہ ہو گئے؟ آئیے مختصراً اللہ کی اس نبی اور اس کی قوم کا حال جانتے ہیں۔ میرے پیارو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام کی بنی اسرائیل میں آمد کا طویل سلسلہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ صدیوں پر محیط اس دور میں سینکڑوں نبی اور رسول بھیجے گئے، ان کی صحیح تعداد اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان میں سے چند پیغمبروں کا ذکر موجود ہے، بعض کا ذکر تفصیل سے ہے، بعض کا مختصر اور بعض کا صرف نام ہی ملتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام مذکور نہیں، لیکن مفسرین کے مطابق سورہ بقرہ میں بیان کردہ یہ واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا ہے۔ قطبی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام سے بنی اسرائیل کی اس جماعت کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تیسری خلیفہ ہے۔
جو کہ منصبی نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا، پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز ہے، جس کے معنی ہے بڑھیا کا بیٹا۔ ناظرین، ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ بعض مفسرین کے مطابق قرآن مجید میں ذوالکفل کا جو نام آیا ہے وہ دراصل حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے قوم کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ آپ کی قوم پر موت کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ یہ لوگ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر ایک ویرانے میں بھاگ گئے۔ جبکہ ایک مشہور روایت یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے بختی نصر کی شکل میں ان پر ایک عذاب بھیجا۔ بختی نصر ایک ظالم ترین حکمران تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے۔ جو لوگ زندہ بچے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، جنگ کی تیاری کر لو۔ یہ کفار نہ صرف آپ کے دشمن ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بھی دشمن ہیں۔ ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن بنی اسرائیل کے یہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، ان میں بختی نصر کا مقابلہ کرنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی، تو وہ اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے شہر سے دور ایک جنگل میں جا کر پناہ لی۔ انہیں یہ یقین تھا کہ جہاد سے بچ کر وہ موت سے محفوظ ہو گئے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، موت سے فرار ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی۔ ان کی جہاد سے یوں فرار ہونے پر اللہ رب العزت غضبناک ہوا اور موت سے بھاگنے والی ان 70,000 افراد پر اللہ رب العالمین نے موت طاری کر دی اور قوم بنی اسرائیل کے 70,000 افراد موت کے آغوش میں چلے گئے۔ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک ساتھ موت کا شکار ہو گئے تو ان کے کفن دفن کا انتظام آسان نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے ایک دیوار بنا کر ان کو ایک وادی میں بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، بنی اسرائیل کی اس واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کوئی بھی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے اور نہ ایک سیکنڈ بعد۔